الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ سال اپنے اختتام کے قریب آ پہنچا ہے۔ اس سال کے دوران بہت ساری مختلف طرح کی چیلنجز بھی رہے، اور بہت ساری اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں بھی ساتھ شامل حال رہیں۔ کتنے ہی ہمارے جاننے والے اور ایون ناظرین میں سے ایسے کہ جن کے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار اس سال انتقال کر گئے، اللہ رب العزت ان سب کو غریق رحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور جملہ پسماندگان کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے تو اسے ایک سوشل شخصیت عطا کی ہے کہ جس کے اندر وہ میل جول رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ رشتے ناطے ہوتے ہیں، ایک تعلق ہوتا ہے، اور وہ اچھے یا برے تعلقات اس کی زندگی کے اوپر بڑے اثر انداز ہوا کرتے ہیں۔ اچھے رشتے ہوں، اچھے دوست احباب ہوں، اچھے لوگ ارد گرد ہوں، انسان خوش رہا کرتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچانے والے لوگ ارد گرد ہوں تو اس کی زندگی مشکلات کے شکار رہتی ہے۔ اور پھر یہ جو رشتے ہیں، ان رشتوں میں سے کچھ وہ رشتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر شامل کر دیا کرتا ہے، ان کے اندر ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا، جیسے والدین کا رشتہ ہے اور بڑا ہی اہم رشتہ ہے۔ ہم اکثر و بیشتر اس رشتے کے حوالے سے تو بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک اور بڑا اہم رشتہ ہے جس کو بسا اوقات ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن وہ رشتہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے شاید ہی کبھی کسی کو خاص طور پر اس رشتے کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے سنا ہو۔ ہم نے بھی شاید ہی کبھی اس حوالے سے اس طرح سے تھوڑا خاص طور پر emphasize کرتے ہوئے اس پہ بات کی ہو، کیونکہ انسان بسا اوقات سوچتا نہیں ہے، لیکن رشتوں کے اندر جہاں پہ بہن بھائی کے رشتے کی اہمیت ہے، جہاں پہ میاں بیوی کے آپس میں رشتوں کی اہمیت ہے، جہاں پہ ماں باپ کے رشتے کی اہمیت ہے، وہیں پر دادا دادی، نانا نانی، اس رشتے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ہماری زندگی کے اندر ان کی بہت ہی اہمیت ہوا کرتی ہے، اور ہمیں بطور والدین کے اپنی اولاد کے دل کے اندر ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہماری ایک طرح سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے جس کو بسا اوقات ہم فراموش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری توجہ اس بات کی طرف نہیں جاتی کہ جیسے ہم اس وقت بہت ہی زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، ویسے ہی ہمارے والدین کو بھی ضرورت ہے، ان کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے اٹیچ ہوں، اور ان کے دلوں کے اندر ہمارے لیے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی شفقت ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کے دل کے لیے ان کے دل میں کتنی شفقت اور کتنی محبت ہوتی ہے، ہمیں بسا اوقات اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جو دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، جن کو ہمارے یہاں گرینڈ پیرنٹس کہا جاتا ہے، especially those youngsters who are listening to me, you know, your grandparents have grand love for you, so you should have greater love and respect for them. آپ ان سے زیادہ محبت کا اظہار کریں، آپ ان سے زیادہ ادب کے ساتھ پیش آئیں، اور ان کے پاس بیٹھنا، ان کے پاس وقت بتانا، یہ آپ بہترین چیز ہے جو ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ they are not looking anything else. وہ آپ سے they are not asking for anything else. وہ آپ سے کچھ اور نہیں، وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو بہت زیادہ کو انہیں ہر وقت تحفے تحائف دیں۔ ہمارے ہاں جو کلچر خاص طور پہ ایک ہوتا تھا نا، پہلے ایک ماحول ایسا تھا، معاشرہ ایسا تھا کہ جس کے اندر سارے اکٹھے ہی ہوا کرتے تھے، اور ماں باپ بھی گھر میں ہیں، ان کے ماں باپ بھی ہیں، دادا دادی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کہیں پر نانا نانی ہیں، ساتھ بچے بھی ہیں، تو ایک وہ رشتہ بزرگوں کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ بہرحال ایک جڑا رہتا تھا۔
اس رشتے کے اندر مختلف کمپلیکیٹڈ ایشوز بھی ہوتے ہیں، ان پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں رشتوں کے اندر. آج ہم بات کریں گے اس کو جوڑنے کی، اس رشتے کے اندر اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو اہمیت ہے، جس کو ہم بسا اوقات فراموش کر دیتے ہیں. والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی. ہمارے یہاں بھی جھگڑا رہتا ہے کہ بچے زیادہ اپنے دادا دادی کے ساتھ اٹیچ ہوں یا نانا نانی کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور اس کے اندر بھی ایک بڑا ایک چکر رہتا ہے. لیکن خاص طور پہ یہاں جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں، یہاں سچویشن قدر مختلف ہوتی ہے. اکثر و بیشتر جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ وہ اکیلے ہوتے ہیں، اور والدین وہ اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں. سو اس وقت زیادہ ایک چیلنج بنتا ہے اولاد کے لیے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کا رشتہ، اپنے بچوں کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ جوڑے رکھیں. اور یہ انتہائی اہمیت کی بات ہے. یہ نہ ہونا، اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی. بسا اوقات بعض دفعہ تو کہیں اس انتظار میں بھی رہتے ہیں، اگر کہیں پر ماشاءاللہ دادا دادی نانا نانی ان کے پاس اچھا خاصا مال و دولت ہو، تو پھر تو رشتے جڑے ہی رہتے ہیں بسا اوقات، اور اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اگر وہ اتنے ان سے ہوپس نہ ہو، اس طرح کی مالی اعتبار سے نہ بھی ہو، تو آپ کے دینی حوالوں سے بھی ان کے ساتھ جڑے رہنا آپ کی اولاد کے لیے اس کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں. اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ وہاں پر بہت سارے امور کے اندر جو حقوق والدین کے ہیں، وہی حقوق دادا دادی اور نانا نانی کے بھی ہیں. جیسے ایک میں چھوٹی سی ایک مثال دوں تو اب زکوٰۃ کی بات کر لیجئے. زکوٰۃ آپ جیسے اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، ویسے ہی آپ زکوٰۃ اپنے دادا دادی اور نانا نانی کو بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے آپ کے والدین ہی کے اندر شمار ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے اصول میں آ جاتے ہیں. اصول اور فروع، یہ ایک فقہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. تو جو دادا دادی ہیں وہ آپ کے اصول کے اندر آ جاتے ہیں. جیسے آپ اپنے ماں باپ کو، والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایسے ہی دادا دادی اور نانا نانی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. عربی زبان کے اندر اگر قرآن حکیم کو دیکھیں، بہت مقامات پر آتا ہے ملت ابیکم ابراہیم و اسماعیل. تو اب وہاں پر قرآن حکیم کے اندر یہ لفظ اب، یہ جہاں پر باپ کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ دادا کے لیے بھی، گرینڈ پیرنٹس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو عربی لغت کے اندر بھی اس چیز کی مماثلت پائی جاتی ہے. اور پھر وہ جو حقوق ہیں، جب ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ عربی زبان کے اندر اب کا لفظ وہ گرینڈ پیرنٹس کے لیے بھی بسا اوقات استعمال ہو رہا ہوتا ہے، بوائن کا بھی، تو اسی طرح سے ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے والدین کے ہوتے ہیں. کچھ خاص چیزیں ہیں، ظاہر ہے ایک ماں کی ایک اپنی عظمت ہے، والد کے بطور خاص اپنے حقوق ہیں، مگر بہت سارے حقوق کے اندر جو دادا دادی نانا نانی وہ بھی اسی طرح سے شامل ہوتے ہیں، اور ان کا بھی اسی طرح سے خیال رکھنا چاہیے. اس کے مختلف وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ آپ یہ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق کے اندر اور بد دعا اپنی اولاد کے حق کے اندر قبول کر لی جاتی ہے، اگر اس کے اندر کوئی ظلم وغیرہ شامل نہ ہو. تو والدین کی جس طرح سے دعائیں اپنے اولاد کے حق کے اندر قبول کی جا رہی ہوتی ہیں، اسی طرح سے گرینڈ پیرنٹس کی دعا بھی اپنی اولاد کے حق میں قبول کی جا رہی ہوتی ہے. اور بسا اوقات ان کی دعائیں زیادہ اثر کرتی ہیں، کیونکہ ان کا وقت یاد خدا کے اندر بسر ہو رہا ہوتا ہے. بسا اوقات ان کا زیادہ وقت وہ قرآن حکیم کی تلاوت، دیگر ذکر اذکار کے اندر ہوتا ہے. تو وہ گرینڈ پیرنٹس بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، اور وہ والدین بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کا رشتہ اپنے والدین کے ساتھ جوڑ دیں اور ان کی دعائیں حاصل کریں. ہم بسا اوقات خود کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، والدین سے اس طرح سے دعائیں نہیں حاصل کر پاتے. اپنے بچوں کو ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اس وقت بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اصل میں یہ ہمارے یہاں پڑوس کے اندر بھی کچھ بزرگ رہتے ہیں، کرسچنز ہیں. تو وہ کوئی اسی موقع پہ جب ملنا ملانا ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا پروگرام ہے اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ تو دور ہیں اور اس وقت آ نہیں سکتے، نہ چھوٹے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں وہ بھی کوئی بھی نہیں آ سکتا، تو ہم گھر کے اندر اکیلے ہی ہیں. انہیں ہم وی آر مسنگ اوور گرینڈ چلڈرن. سو یہ جو گرینڈ چلڈرن کو ان کے ساتھ جو ایک رشتہ، ایک تعلق ہوتا ہے،
یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور میں جو اس سے ذکر کر رہا ہوں نا کہ ان دنوں کے اندر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختلف مقامات پہ ذکر کیا نام کے ساتھ. حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بائبل میں نام کے ساتھ اتنا نہیں ہے جتنا قرآن حکیم کے اندر. پوری صورت آپ کی نام کی مناسبت سے قرآن حکیم کے اندر موجود ہے, لیکن وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. اور انہوں نے جو دعا مانگی تھی اپنی اولاد کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, وہ دعا بھی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کی ہے. اور دیکھیں اس دعا کی برکت کیسے حاصل ہوئی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ اپنے بچوں کی ایک تعلق جوڑنے کی کوشش کریں اپنے والدین کے ساتھ, اور یا پھر اسی طرح سے اپنے خامند کے والدین کے ساتھ, اپنی بیوی کے والدین کے ساتھ. اس میں اس جھگڑے میں نہ پڑنے میں لگے کہ بھئی یہ بس میرے ماں باپ کے ساتھ جڑا رہے, اس میں نہیں. اس کو ان بزرگوں کی دعائیں لیں, اور ساتھ اس دعا کا اثر وہ زندگیوں کے اندر, میں نے خود بھی ملاحظہ کیے بہت سارے معاملات کے اندر جو بزرگوں کی دعائیں, یہی اپنے عام ہم جاتے ہیں. جب میں بزرگوں کی بات کروں تو اس سے وہ مراد میری کوئی وہ نہیں کوئی بابا جی کوئی بہت بڑے جو تسبیح لے کے بیٹھے ہوں اور کہیں پر کسی باہر کسی درخت کے سائے کے نیچے اور جا کے آپ ان کے خدمت کے اندر حاضر ہو کے ان سے دعائیں, یا اپنے گھروں کے اندر جو بزرگ موجود ہیں ان کی دعاؤں کی بات کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی وہ, کہ جنہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے الہ العالمین تو مجھے جو بھی اولاد عطا کرے گا نا تو اسے میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى, جب اولاد ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتا واللہ اعلم بما وضعت, کیونکہ آپ کی یہ تمنا تھی نا کہ بیٹا مسجد کے اندر رہے گا, خدمت کرے گا, دیگر کی بھی خدمت کرے گا, ایک اس طرح کا جذبہ, یا پھر وہ انبیاء میں اس کا شمار ہوگا. تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو عرض کے باری تعالیٰ یہ بیٹی ہے, فرمایا واللہ اعلم بما وضعت, اللہ رب العزت کو بخوبی علم ہے کہ کیا ہے. اور پھر آگے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اے الہ العالمین پاک پروردگار میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بیٹی کے لیے بھی اور اس کی اولاد کے لیے بھی شیطان مردود سے. اور اب دیکھیں اس دعا کا اثر کیسے ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے, الا مریم وابنہا, سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے. اس دعا کی برکت سے جو ان کی نانی نے مانگی تھی کہ اے الہ العالمین میری اولاد کو, میری بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا. تو یہ دعاؤں کا اثر ہوتا ہے, بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. تو اس لیے, اور پھر دیکھیں وہ جو محبت ہے نا ان کے دلوں کے اندر اپنے بچوں کی بہت محبت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے معاملات کے اندر کچھ کوتاہیاں بھی ہو گئی ہوں, کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے, وہ بھی انسان ہے, آپ بھی انسان ہیں, لیکن وہ محبت کس قدر شدید ہوتی ہے, اس محبت کی جھلک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر نظر آتی ہے. اور یہ واقعات ہم سنتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, لیکن اس سے جو حاصل ہونے والے سبق ہیں ان کو فراموش کر جاتے ہیں. میں کتنی مرتبہ وہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے, جمعہ کا خطبہ آپ ارشاد فرما رہے, صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں, خطبہ سن رہے ہیں. اتنے میں آپ اپنے حسنین کریمین کو دیکھتے ہیں, وہ آ رہے ہیں, گر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ کو روک کر آگے بڑھ کے انہیں اٹھا کے اپنی گود کے اندر بٹھا دیتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بیٹے انہیں بار بار اپنا بیٹا کہتے ہیں. حضرت حسن ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے. نواسے میرا یہ بیٹا سردار ہے. اللہ رب العزت اس کی وجہ سے امت کے دو بڑے گروہوں کے اندر اتفاق پیدا فرمائے گا. اور پھر آپ ان کے لیے وسا اوقات اپنی نمازوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے, اپنے کندھوں پہ انہیں سوار کر کے آپ گھر کے اندر گھومنا, ان سے محبت کا اظہار کرنا. یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ہمیں اس بات سے درس ملتا ہے, یہ سبق ملتا ہے کہ گرینڈ پیرنٹس, ان کے دلوں کے اندر اپنی اولاد کی شدید محبت ہوتی ہی ہے, اور اولاد کی اولاد جو ہے اس کی محبت ایک عجیب رنگ کا عالم رکھتی ہے. اور اگر اس میں اگر کوئی
کوتاہی جان بوجھ کے کی جائے وہ تو انتہائی نامناسب ہے. لیکن بہرحال یہ جو رشتہ ہے، اس رشتے کو جوڑنے کے لیے، اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اب دیکھیں نا، بہت زیادہ ظاہر ہے، خاص طور پہ جب آپ ایک گھر کے اندر بھی نہ رہ رہے ہوں، خاص طور پہ جب آپ کلچر کے حوالے سے بھی بڑا فرق ہو. ان کو ہو سکتا ہے بسا اوقات، خاص طور پہ جہاں پہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، انہیں اس طرح سے انگلش بھی نہ آتی ہو، اور آپ کے بچوں کو اپنی زبان بھی نہ اس طرح سے آتی ہو. آپ کوشش کر رہے ہوں گے، اب اس کے باوجود کس طرح سے آپ نے ایک ایفرٹ کرنی ہے انہیں ساتھ رکھنا. آپ کو پتا ہے یہاں یورپ کے اندر ایک بہت بڑا ایک ریسرچ اس بات کو شو کرتی ہے کہ بسا اوقات، یعنی اگر اس کی ہسٹری کو بھی آپ دیکھیں، اور ایک بہت بڑے پولیٹیشین ان کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے، صرف 3 سے 4 جنریشنز کے بعد بسا اوقات بچے اپنے دین سے بالکل ہی غافل ہو جاتے ہیں. یعنی غفلت ہونا تو ایک اور بات ہے، بالکل ہی دین سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. یہاں کے ایک بہت بڑے پولیٹیشین ہیں، اور آپ میں سے شاید کچھ انہیں جانتے، یعنی اس ہسٹری کے ان کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے، کہ ان کے آباء و اجداد وہ ٹرکش بیک گراؤنڈ کے مسلمان تھے، اور ابھی وہ مسلمانوں کے حوالے سے اس قدر مذاق اڑانا اور خواتین کے حوالے سے ایسے ریمارکس کرنا کہ جو ان کے لیے توہین آمیز ہو، اس کے اندر وہ مطلع نظر آتا. تو یہاں پہ یورپ کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ جوڑنا، یہ آپ کے بچوں کے دین کی بھی حفاظت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. وہ جتنے زیادہ ان کے لیے، اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے محبت ہوگی، تو اتنا ہی وہ ان کی کوئی بات کو سن لینا، ان کی نصیحت کو اپنا لینا، ان کی دعائیں لینا، اور پھر وہ ان کے ساتھ مل بیٹھنا جو جس قدر پاسبل ہو. یعنی یہ میں مختلف صورتیں بتا رہا ہوں کہ جن کے ذریعے آپ اپنے بچوں کا ایک تعلق اپنے دین کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، اپنے کلچر کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، آپ اپنے خاندان کے ساتھ قائم رکھتے ہیں. اگر بچے یہ دیکھتے رہے کہ جی میرے ماں باپ نے تو کبھی اسے پرواہ نہیں ہے اپنے ماں باپ کی، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کل آپ کے جو بچے ہیں، ان کے اللہ کے فضل و کرم سے آگے جو بچے ہوں گے، انہیں کوئی پرواہ ہوگی آپ کی؟ اور آپ خود دیکھیں گے ہمارے اگلی جنریشن کے اندر جاتے جاتے بسا اوقات جو دینی معاملات ہیں، جو اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو تعلق ہے، پہلے تو لوگوں کو اپنے دادا دادی نانا نانی کا کچھ پتا ہوتا تھا، اس سے اوپر کچھ رشتے ان کی بھی خبر ہوتی تھی. اب تو قریبی بسا اوقات خبر نہیں ہوتی رشتوں کی بھی. اپنے خاندان کے حوالے سے، یہ خاندان بھی اللہ رب العزت نے بنایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. کسی خاص خاندان کے اندر، کسی خاص قبیلے کے اندر، کسی خاص جگہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو اس کے ساتھ اگر تخلیق فرمایا تو اس کے ساتھ جوڑنا، یہ آپ کی ایک پہچان ہے. یہ پہچان اگر آپ اپنے بچوں کے اندر منتقل نہیں کر پاتے، اور ایک ریلیشن شپ یہ اسی طرح سے بن پاتا ہے کہ ان کا تعلق اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ہوگا، کل آپ کے بچوں کے بچوں کے بھی انشاءاللہ آپ کی جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کا تعلق آپ کے ساتھ، یوں نسل در نسل یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر آج ہم یہ کوتاہی کر دیں، آج ہم اپنی اس بیزی لائف کے اندر جہاں پہ دیگر کئی کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہاں پر ہم ساتھ یہ بھی کر دیں کہ اپنے بچوں کے لیے، اور یہ یاد رکھیے یہ ویسے ہی نہیں پیدا ہو جاتا، اس کے لیے اور یہ ایفرٹ یہ نہیں ہے کہ بھئی آج وہ ان کا کوئی ایک دن ہے، برتھ ڈے ہے، تو اس پہ کوئی گفٹ بھیج دیا، بس چلیں جی سال کے اندر یہ کام کر دیا تو ہم نے اپنا فریضہ پورا کر دیا. صرف ایسا کرنے سے ایفرٹ کرتے، خاص طور پہ اس لاک ڈاؤن کی سچویشن کے اندر بہت ہی زیادہ کوشش. ظاہر ہے بسا اوقات آپ گھروں کے اندر جا بھی نہیں سکتے، تو فون کے ذریعے، کچھ میسیجز کے ذریعے، کچھ اچھا ایک اور بڑا خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اور مطلب آپ اس کو ایک اچھے، بالکل اس کو جھوٹ کی بھی صورتحال نہ ہو، آپ اپنے والدین سے بھی اس حوالے سے بات چیت کر کے، تو کچھ گفٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کی شدید پسندیدہ ترین چیزیں ہیں، آپ وہ بچوں کو لے کے دیں اور انہیں کہیں کہ یہ آپ کے گرینڈ پیرنٹس کی طرف سے، اور آپ گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ ان کی پیمنٹس وغیرہ بھی نہ ہو، لیکن یہ آپ سمجھے یعنی بچوں کے دل کے اندر اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے کے لیے. ظاہر بچہ انہی چیزوں سے خوش ہوتا ہے. اسے جب ہر ہفتے بعد، مہینے بعد، کچھ عرصے بعد یہ ہوتا رہے گا کہ میرے دادا نے، میری دادی نے، میرے نانا نانی نے میرے لیے یہ چیز بھیجی ہے، یا یہ آپ لے کے ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت طریقہ ہوگا. ان کے دل کے اندر ایک کشش ہو جاتی ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے کہ چلیں جس قدر بھی ہے میں اپنے بزرگوں کے پاس جاؤں، انہیں دیکھوں،
کبھی ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملے. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں تو ایک بڑا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جس قدر زیادہ ہو سکے اپنے والدین کی کیئر کریں. یعنی وہ آپ عملی طور پہ، یہ تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ الگ گھروں میں، آپ الگ گھروں میں، لیکن اگر آپ ایک ہی گھر میں تو آپ خوش نصیب ہیں. یقین کیجئے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ کے بچے اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ موجود ہوں، آپ ایک ہی گھر کے اندر ہوں. اس کے اندر کچھ مسائل ہوتے ہیں، بسا اوقات کچھ ہمارے ہاں ساس بہو کے معاملات، دیگر چیزیں، وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ہم تفصیلاً اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. اور اب یہ سال کا اختتام ہے، ہم نے بہت سارے رشتوں کے حوالے سے بات کی ہے. یہ رشتہ بڑا ہی نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی، جبکہ سب سے زیادہ ہمیں توجہ ہوتی ہے کہ والدین وہ بھی جوان ہیں، اپنے معاملات کے اندر مصروف ہیں، چیزیں نکلتی ہیں، بچوں کے پاس بھی سو قسم کے معاملات ہیں. اس عمر کے اندر آپ کے بچوں کی بھی ضرورت. آپ صرف یہ نہ کریں کہ آپ اپنے والدین پہ کوئی احسان کر رہے ہیں کہ جی انہیں آپ نے بچوں کو ان کے ساتھ کچھ اٹیچ کر رہے ہیں، یا آپ کے بچوں کی بھی ضرورت ہے. یہ ان کے دینی دنیاوی دونوں حوالوں سے آگے چل کے ان کے لیے فائدے کا باعث ہی بنتا ہے. وہ بچے جو اپنے بزرگوں کے ساتھ کٹ جاتے ہیں، وہ بسا اوقات پھر آہستہ آہستہ اپنے کلچر سے بھی، اپنے دین کے حوالے سے بھی غفلت کا شکار ہوتے ہوتے کہیں سے کہیں نکل جایا کرتے ہیں. تو اس لیے ایک ایفرٹ بنانی، اپنے بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ جوڑنے کے لیے کوشاں ہونا، یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کی طرف انشاءاللہ توجہ کرنی چاہیے. تو اس کے اندر جس قدر آپ کوشش کرتے ہیں، جس قدر آپ کی توجہ ہوتی ہے، یہ آپ کے لیے بھی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی، اور ان کے دونوں حوالوں کے معاملات کے اندر فائدے کا ذریعہ بنتا ہے. تو چونکہ یہ سال کے اختتام ہے تو میں نے خاص طور پہ اس حوالے سے یہ ذکر کرنا ضروری سمجھا ہے، اور خاص طور پہ اس سچویشن کے اندر کہ جب بزرگوں کو بسا اوقات اپنے گھروں کے اندر اس طرح سے رہنا پڑ رہا ہے، باہر نکلنے کا بھی اس وقت ایسی سچویشن ہے کہ بسا اوقات واک تک کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے، باہر نکلنا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ملنے کے لیے یا آنا جانا جو ایک لگا رہتا تھا وہ بھی نہ ہو. تو ایسے میں آپ کی ایک چھوٹی سی یہ ایفرٹ، یہ آپ کے بچوں کے اپنے دادا دادی نانا نانی کے ساتھ ایک تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش، یہ آپ کے والدین کے لیے بھی سکون کا ذریعہ بنتی ہے، اور آپ کے بچے بھی اگر ان کی دعائیں حاصل کر لیتے ہیں تو یہ بڑی میں آپ کو ایک اپنا صرف آخر کے اندر ہے، مجھے یاد ہے بچپن کے اندر مجھے بہت غصہ آتا تھا، شدید ترین غصہ. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کوئی دعا بتائیں، کچھ اس حوالے سے کوئی عمل بتائیں، اپنے بچوں کے حوالے سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میری بچپن نانی اماں کے ساتھ گزرا ہے، تو اس میں اپنی امی جی کے ساتھ بھی، اور مطلب ہر وقت ایک غصے کا عالم. تو وہ بڑے پریشان رہتے تھے کہ کیا بنے گا. تو نانی اماں ہمیشہ ان کی دعا ہوتی تھی، وہ کہتے تھے میری ایک ہی دعا ہے کہ احسان کا غصہ ختم ہو جائے تو مجھے بڑا سکون حاصل ہو جائے گا. تو ان کی دعاؤں ابھی میں سوچتا ہوں تو مجھے یہ یقین بھی نہیں ہوتا کہ کبھی اس طرح کی بھی اس قدر وہ طبیعت کے اندر شدت بھی رہی ہوگی. تو آپ اپنے بزرگوں کی دعاؤں کو حاصل خود بھی کریں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی یہ کوشش کریں کہ ان کی دعائیں، خاص طور پہ وہ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے بال سفید ہوتے ہیں، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے کہ اس کے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے. اور اس وقت وہ آپ اس کے اندر ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات کے اندر آپ کو اختلاف بھی ہوتا ہے، آپ اپنے بچوں کو بسا اوقات ان کو ساتھ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. کہ قرآن کے اندر بھی خاص طور پہ ہے نا کہ جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے تو اس میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے. آپ یہ کوشش کریں اللہ رب العزت آپ کے والدین کا سایہ آپ پر اور آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر قائم و دائم رکھے. مختصر سا وقفہ، اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید. اس حصے کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. چونکہ یہ پروگرام ماشاءاللہ فیملیز بیٹھ کے دیکھا کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے بزرگ بھی گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، بچے اور پھر بچوں کے بچے بھی یہ پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے. میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے
کہ بجائے اس کے کہ ہم کچھ وہ باتیں کرتے رہیں کہ جی آپ کا پہلے کیا ہونا ہے، بعد کے اندر کیا، جو ہماری روزمرہ کی جو زندگی کے معاملات ہیں، ان معاملات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں اور اس کی روشنی کے اندر کچھ جو ہماری رہنمائی ہوتی ہے اس کا ذکر کرتے رہیں، تو اس کے اندر ہمارے لیے بھی فائدے کا باعث ہے۔ اور یہ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں، ان کے حوالے سے ہوتا کیا، اصل میں ہم بڑے بیزی لائف ہیں، اور اس بیزی لائف کے اندر، مصروفیات کے اندر، ہم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے اندر بسا اوقات والدین جو ہمارے اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ بچے اور پھر بچوں کے بچوں سے ایک محبت کا ایک عجیب ہی عالم ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت وہ تمام گرینڈ پیرنٹس جو حیات ہیں ان کا سایہ اپنے بچوں کے بچوں پہ قائم و دائم رکھے، اور وہ والدین بھی خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے والدین اور بچوں کے درمیان کے ریلیشن شپ کو بڑھانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے کس حوالے سے آپ بھی اس میں کوشاں رہتے ہیں، آپ اس چیز کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے کیا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، اور کیوں ہم بسا اوقات نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں، کچھ کا میں نے ذکر کیا، کچھ ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ لیکن جہاں پہ کہتے ہیں نا، جب نیو ایئر کے حوالے سے ہم مختلف پلانز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اس چیز کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ خاص طور پہ میں نے جیسے عرض کیا ہے، ایون ہمارے یہاں خیر پاکستان وغیرہ کے اندر تو ابھی بھی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے چیزیں بہرحال بہتر صورتحال کے اندر ہیں۔ یہاں پہ ہمیں بسا اوقات اس معاملے کے اندر چیلنج کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایفرٹ جہاں تک ممکن ہو کرنے کی ضرور کوشش کرتے رہیں۔ آپ اپنے بچوں کو جب والدین کے بارے میں بار بار بتاتے رہتے ہیں، ان کی تو اس سے بھی ان کے، اور پھر یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے پاس بیٹھ کر بچوں کے سامنے اپنے والدین سے پوچھیں ان کے جوانی کے حالات کو، ان کے کام کاج کے معاملات کو، ان کی زندگی کے واقعات کو۔ تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ کار ہوتا ہے بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ جوڑنے کا۔ اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے۔ کچھ مزید چیزیں انشاءاللہ ان کا ذکر بھی کریں گے، کالرز ہیں انہیں شامل کر لیتے ہیں، پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے جی۔ جی جی ماشاء اللہ، لائیو ہو، گل کرو جی۔ اچھا جی، میرے دو سوال ہیں جی۔ جی ایک فرماؤ۔ سوال تو یہ ہے کہ سنت اور نفل میں کیا فرق ہے، جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن دو فرض آپ جمعے کے پڑھتے ہیں نا، جی۔ تو اس کے بعد پہلے جمعے سے پہلے 4 سنتے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر فرض پڑھنے کے بعد 4 سنتے پھر پڑھتے ہیں، پھر 2 سنتے پڑھتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھتے ہیں۔ جی۔ تو کئی جو عرب لوگ ہیں وہ بعد میں صرف 2 سنتے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ کون سا طریقہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کس کیٹیگری میں ہیں؟ پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس، یا پھر میں نے کہا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے گرینڈ پیرنٹس کے حوالے سے اور دادا دادی نانا نانی کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کا جو تعلق ہے اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ بنانا، اس میں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ اور یہ ضروری ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بچے بس بچوں تک رہیں تو وہی ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ تو بہت ضروری ہے نا، بہت ضروری ہے۔ پیرنٹس کے ساتھ جو دادا دادی کے ساتھ جو تعلق بڑھانا چاہیے بچوں کا، یہ تو لازمی ہونا چاہیے نا۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ ہاں، اس طریقے سے بچوں کو کیا پتا چلے گا، اس کو اپنے خاندان کے بارے تو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا نا۔ صحیح ہے۔ چلیں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ شامل ہوئے ہیں۔ آپ کی جو سوالات ہیں ان کو میں ساتھ ساتھ ان کی جوابات شامل کروں گا۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں آپ۔ دعا کرنا سب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا، جو مغرب کی نماز کے جو ہوتے ہیں نا، مغرب نماز کے بعد جو نفل ہوتے ہیں اوابین کے نفل، وہ بتا دینا 2 پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، 4 یا 6 ضروری پڑھنے ہیں، یہ بتا دیں۔ چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن، آپ شامل ہوئیں۔
نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے امام صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہاں ہیں؟ جی الحمدللہ. ہاں جی سال سب کیسا رہا آپ کا اوور آل؟ امام صاحب آپ جو بھی ٹاپک لے کے آتے ہیں، جو بھی بیان کرتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. روزمرہ کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں. بڑی اچھی بات ہے کہ ہم بھی نانا نانی بن گئے ہیں. ہم ابھی بھی اپنے نانا نانی دادا دادی کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. ہم اپنے نواسیوں کو، ہم اپنے نواسوں کو اور پوتے پوتیوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ اپنے دادو کو، دادا دادی کو یاد رکھنا ہے، اور نانا نانی کو اور رشتے داروں کو بھی بتانا ہے. زیادہ رول تو ماں باپ کا ہوتا ہے. اگر ماں باپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، تو ایسے کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. جب ماں باپ یہی کہتے ہیں ہمارا بیٹا ہو ہمارے گھر، ہمیں کوئی یاد کرنے والا ہوگا. اگر ہم اس کو کوئی اچھی تعلیم دیں گے تو یاد کرے گا، اگر نہ کریں گے تو کیا کرے گا یاد وہ. بالکل یہی بات ہے. تو مینلی ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے نا اس میں، اگر والدین کے ساتھ جوڑنے کے لیے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آپ شامل ہوئی ہیں. اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام بیٹا، میں مسز ملک بول رہی ہوں. جی مسز ملک، کیا حال ہے تھا؟ ٹھیک ہو؟ بس شکریہ اللہ کا بیٹا جی. سانو سب تو پہلے سانو بہت بہت اس جو کچھ کر رہی ہو جی مبارک. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ جڑا پروگرام اج دا ہے، باقی تے روز ہی سننی ہاں. اج جڑا گرینڈ پیرنٹس کا کر رہی ہو بہت اچھا ہے. پھر میں تے بڑی خوش نصیب ہاں کہ میرے بچیاں دے بچے اگوں انہاں دے بچے میرے تابعدار نے. الحمدللہ الحمدللہ. اے ماواں دا سارا رول ہے تے پیواں دا. اتنا اچھا من لگا ہے پروگرام. تے میں کیا میں اپنے بیٹے نوں مبارک دیا کہ بیٹا جزاک اللہ خیر کہ بہت اچھا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تے تواڈے ماں باپ نوں اللہ سلامت رکھے جنہاں تانوں تربیت دتی ہے. تے باقی بیٹا میرے دو سوال نے. ایک ہے کہ میں تانوں اگے بھی ریکویسٹ کیتی سی کہ میں قرآن پڑھ نہیں سکتی نظر دی وجہ تو. مجھے کی کرنا چاہیے؟ سننی ہاں میں تے مجھے بڑی پریشانی ہے کہ ساری زندگی پڑھیا میں قرآن نہیں پڑھ سکتی. دوسرا یہ کہ مینوں اج کل تکلیف بہت زیادہ ہے تے بیٹا دعاواں چ مینوں یاد رکھیو. اگر کچھ جو کہ تسی دسیا ہے وہ میں پڑھ رہی ہاں، اگر کوئی اضافہ کرنا چاہو تو ضرور کر سکتے ہو. میں ٹیلی فون بند کرنی ہاں پھر دسنا تے بیٹا دعاواں چ یاد رکھنا. بہت اچھا. جزاک اللہ خیر. اللہ تسی بھی دعاواں یاد رکھا کرو. اللہ رب العزت تانوں سلامت رکھن، برکتاں عطا فرمان، اور جو بھی آپ کی ماشاءاللہ بچے اور بچوں کے بچے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو بھی سلامت رکھے اور ہر طرح کی خیر و عافیت اور برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی، آپ نے یہ پوچھا تھا کہ قیامت کے دن کون سے سوال ہیں کہ جو انسان سے پوچھے جائیں گے. دیکھیں احادیث مبارکہ کے اندر مختلف اس حوالے سے ہماری رہنمائی ملتی ہے. قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے. سوالات مختلف طرح کے ہیں، کچھ اس میں حقوق اللہ کے بھی آ جاتے ہیں، کچھ حقوق العباد کے بھی آ جاتے ہیں. مگر خاص طور پر ایک حدیث مبارکہ جو اس حوالے سے مختلف احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، کہ ایک شخص کے قدم اپنے رب کے حضور اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 4 چیزوں کے حوالے سے جواب نہ دے دے. 4 چیزوں کا اس سے سوال کیا جائے گا اور اسے ان 4 چیزوں کے حوالے سے اللہ رب العزت کے حضور جواب دینا ہوگا، اور پھر اسے اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ وہاں سے اپنی جگہ سے ہٹ سکے. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ خاص طور پر اس حوالے سے ان کا بطور خاص ذکر ملتا ہے. دیگر احادیث مبارکہ کے اندر دیگر چیزوں کا بھی ذکر ملتا ہے. ان میں سے ایک وہ انسان کے مال کے بارے میں ہے کہ من این اکتسبہ، کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا ہے، کیسے کمایا ہے. انسان نے اپنا جو مال کمایا ہے وہ کیسے کمایا. اللہ رب العزت نے زندگی کے اندر اسے بھیجا اور اسے دونوں طرح کی چیزوں کا ذکر، اس کی رہنمائی کر دی. تو اس نے جو کمایا کیسے کمایا، بنایا کیسے بنایا، کسی کے حقوق کو مارا
یا پھر اپنے محنت کے ساتھ بلبوتے کے ساتھ رزق حلال کی کوشش کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو اسے حلال طریقے سے حاصل ہوا اس نے اس طرح سے اسے بنایا، یا پھر اپنے کسی عزیز، کسی رشتہ دار، کسی جاننے والے، کسی کے حقوق پہ ڈاکہ مالا اور کسی کی کمائی کو ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے ہڑپ کرنے کی کوشش کی، کس طرح سے اس مال کو بنایا۔ مال کا پاکیزہ ہونا یہ کس قدر اہم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جی چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، کہ آپ اپنا جو کھانا ہے وہ پاکیزہ کر لیجئے، پھر آپ جو دعا مانگیں گے اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے گا۔ تو رزق حلال کا حصول یہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو کہ جو رزق حلال کی تگودو کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کو بڑا اجر، بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک تو یہ سوال ہوگا کہ مال کو بنایا کیسے، دوسرا پھر اسے خرچ کہاں پہ کیا۔ مال تو انسان کو مل جاتا ہے پھر جیسے کیسے، آگے اس کو خرچ کیسے کیا، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کیا، یا پھر انسان اس کے اوپر سام بن کے بیٹھ گیا اور کہا کہ میں نے تو کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دینی، اور بس انسان اسی مال کی محبت کے اندر اندھا ہو جائے اور بس اسی کی محبت کے اندر ہی غرق ہو کر اسے اور کسی کا کچھ نظر، وہ بس وہی مال ہی، یعنی اسے پتہ ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اگر وہ دوسروں کو دینا بھی چاہے تو اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی، لیکن پھر اس کے باوجود اس کی وہ لالچ ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ اب وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بچوں پر، اپنے اہل خانہ پر، اپنے جاننے والوں پر، پھر اسی طرح سے جہاں جہاں پر بھی دین کی خدمت کے لیے، اسی طرح سے اب وہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو جہاں پہ بھی وہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کو جہاں پہ بھی خرچ کرتا ہے، یقیناً اس کا اجر اور اس کا ثواب ہے۔ تو وہ جو 4 سوال ہیں ان میں سے ایک سوال وہ مال کے بارے میں، دوسرا سوال ہے علم کے بارے میں، علم کے حوالے سے بھی ہے، اس پہ بھی میں مزید عرض کرتا ہوں۔ کالر ہیں انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے 2 سوال ہیں، نماز سے متعلق ہیں۔ جی یہ ایک تو عصر کی نماز اگر اس دن نہ پڑھی ہو تو یہ آخری 20 منٹ جو زوال کے کہہ جاتے ہیں، سورج نکلنے سے، ڈوبنے سے پہلے، اس وقت ادا کی جا سکتی ہے، اور عشاء کی نماز آج کل جیسے 12 بجے اگر پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر لمبی صورتیں یاد کی ہوئی ہوں، حفظ کی ہوئی ہوں، جیسے 4 رکعت سنت ہے ظہر کی، تو جو قرات ہے نا وہ کتنی آیات ہونی چاہیے، پہلے بڑی یا چھوٹی یا برابر کر سکتے ہیں، یا مطلب 7 آیت پڑھے تو 7 ہی ساری ہونی چاہیے، یا اس طرح ذرا بتا دیں۔ تو آپ نے بڑی صورتیں کچھ یاد کی ہوئی ہیں آپ نے؟ جی ہم لوگ حفظ کرتے ہیں صورتیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت مزید آسانی فرمائے میں انشاءاللہ۔ بہت شوق ہے، اور وہ اما پارا کر رہے ہیں ہم لوگ نیئرلی، بس گروپ کے ساتھ ہیں تو سارا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور کرنے کی۔ جی اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا کرے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی مزید آسانی فرمائے، اور قرآن حکیم کو یاد رکھنا آپ کے لیے مزید اللہ کریم آسان فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، میرے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں، اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سوال پوچھ کے بتائیں۔ ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں، بات کیجیے۔ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ اس طرح ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے اور جس طرح کے حقوق ہیں، تو میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں پلیز ان کے بہاف، کہ جو ایک بیٹا تھا ان کا، جو ایک بیٹا تھا اس نے اپنی بھابھی اور بھائی کے اوپر جو ہے بالکل ناجائز قسم کے الزامات لگا کر اور کیس کر کے ان کو بالکل جھوٹے مطلب الزامات لگا کے تو ان کو بالکل فارغ کر دیا، اور ماں باپ کو بھی ان کے خلاف کر کے بالکل جو
اس کا اپنا بھائی تھا، اس کو بالکل فارغ کروا دیا. مطلب اس کا کوئی قصور نہیں تھا کسی قسم کا، لیکن اس نے صرف جائیداد میں اس کو حصہ نہ دینے کے لیے یہ سارے من گڑت کہانیاں اور سارا کچھ. اور پھر یہاں تک کہ جو اس کی بھابھی تھی اس کے والد اور جو فیملی تھی اس کے اوپر جھوٹے کیس بنوا کر تو ان کو بالکل علیحدہ کروا دیا. مطلب اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ کوئی لفظ بھی مطلب اپنے سے نہیں بنایا ہوا. تو وہ سارا ان کو بالکل علیحدہ. ایک بھائی کو، 2 بھائی تھے، انہوں نے ایک بھائی کو بالکل اس کی چھٹی کروا دی اور بالکل جو ہے، اور اب جو ہے ساری جائیداد جو ہے وہ اپنے نام کروا لی. تو اس کا اسلام میں کیا ہے؟ اس طرح کے جو لوگ اس طرح کی کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ الٹا ماں باپ کو آگے لگا کے اور وہ الزام جو ہے وہ بھائی کے اوپر لگا رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، حالانکہ مطلب سراسر جو ہے وہ غلط الزامات لگا کر اور ساری جائیداد اس نے اپنے نام کروا لی ماں باپ کی. تو بالکل بھائی کو یہاں کا کوئی واقعہ ہے یا پاکستان وغیرہ کا؟ یہاں کا واقعہ ہے، انگلینڈ کا. تو وہ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی تو میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. نہیں، بہت بڑا ظلم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر تو ویسے ہی ہے جیسے انہوں نے آپ کو بتایا ہے اور آپ ذکر کر رہی ہیں، تو یہ تو صریحاً زیادتی بھی ہے، ظلم بھی ہے، اور بہت بڑے بڑے ظلم ہیں اس کے اندر بہتان ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اور پھر اسی طرح سے پھر خاص طور پہ پھر خواتین کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا وہ ایک الگ سے گناہ ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ. پھر اس کے بعد اس مال کو ہڑپ کرنے کے لیے یہ ایک ساری کہانی کو گھڑنا، پھر والدین کو اپنی اولاد سے بدگمان کرنا، یہ سارے ظلم ہیں. گناہ کبیرہ کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. والدین تو اپنی سادگی کے اندر انہوں نے اگر ایسا کر بھی دیا ہے تو ان کا ایک الگ معاملہ ہے، مگر یہ جس شخص نے یہ سارا فتنہ کریٹ کیا ہے وہ 4 پیسے کما بھی لے گا، رکھ بھی لے گا، تو آخر دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت سے ہدایت عطا فرما. میں عرض کرتا ہوں مزید اس پہ بھی. ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کی کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل شکر الحمدللہ. آپ کا پروگرام تو صبح شام دیکھتی ہوں آپ کو، تو آپ کو سلام، بہت بہت سلام کہتی ہوں آپ کو، آپ کی اماں کو. تو میں نے ایک سوال کرنا تھا آپ سے. یہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں یہ تو مجھے معلوم بھی ہے کچھ بھی، میں نے کہا پھر بھی آپ سے کنفرم کر دیتی ہوں. جی. تو میں نے مجھے کوئی بتا رہا تھا یہ جو آپ زکوٰۃ نکالیں گی تو جو ٹیکس دیتے ہیں تو وہ جو ٹیکس ہے وہ وہی زکوٰۃ ہو جاتی ہے. تو مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں نہیں مانتی اس چیز کو. میں نے کہا پھر بھی میں آپ سے بات کر کے تو جو آپ مجھے بتائیں گے تو میں ویسے ہی کروں گی. نہیں، آپ نے ٹھیک کیا. تو زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، جو ٹیکس جاتا ہے جو ہمارا ٹیکس کا پینشن، تو وہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو آپ مجھے بتائیں گے صحیح بات کیا، یا میں غلط ہوں یا صحیح ہوں؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں. آپ بالکل ٹھیک ہیں. کچھ لوگ وہ وقت کے ساتھ ساتھ نئی اس طرح کی چیزیں گھڑتے ہیں، بیان کرتے ہیں، مگر آپ کی جو سوچ ہے وہی فقہ کے مطابق اور دین کے مطابق وہی ہے. وہ دیگر جو نئی چیزیں، نئی سوچیں اور نئی چیزیں لوگ تو نکالتے ہیں. میرا دل نہیں مانا. میں نے کہا مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی. میں نے کہا آج تک تو میں نے کبھی سنا نہیں، تو میں نے کہا میں پھر بھی آپ سے مطلب آپ کی رائے لینا چاہتی تھی. بالکل ٹھیک کیا جی آپ نے. اور آپ کی زکوٰۃ تو نکالنی چاہیے. ٹیکس اپنی جگہ ہے تو زکوٰۃ اپنی جگہ. زکوٰۃ تو میں نے کہا غریبوں کو جاتی ہے جو ضرورت مند ہے. تو صحیح ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کیا جی. اور ٹھیک کہا ہے. اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. لوگ تو کو بہانہ مل جائے تو شکر پڑھتے ہیں، مگر آپ نے ماشاءاللہ ٹھیک کیا. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا کرے. آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے بچوں کے مال متاع کے اندر اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب، میں پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر رہی ہوں. جو آپ بیان کر رہے ہیں قیامت کے دن کا ذکر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کا ہم سے سوال ہوگا.
میں نے پوچھنا تھا آپ سے، کیا جو ہم یہ کپڑے پہنتے ہیں، جوتے لیتے ہیں، مثلاً گرمیوں کے سیزن میں گرمیوں کے کپڑے لیتے ہیں، ونٹر میں گرم کپڑے لیتے ہیں، یہ بھی ہمارا ہوگا ساتھ؟ یہ بتا دینا۔ دوسرا، میری تو یہی کوشش ہوتی ہے جو کچھ میں افورڈ کر سکتی ہوں نا، میں اپنے بچوں کو کپڑے لے کر دیتی ہوں، ہر چیز لے کر دیتی ہوں۔ کھانے کے لیے مجھے بھی کسی چیز کا دل ہو وہ میں اپنے لیے نہیں بناتی، بچوں کے لیے بناتی ہوں، جو ان کو پسند ہے وہ میں بھی کھا لیتی ہوں۔ تو یہ کیا ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ نہیں، اچھا میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا کرے۔ بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ کی کرم، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو یا ماشاء اللہ نظر بات سے بچائے، بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیرا۔ جی بھائی، میرے نا چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہیں۔ جی پہلے تو بھائی میں نے پوچھنا ہے کہ جانوروں کو جو اگر نظر بد لگتی ہے تو اس کی کوئی دعا یہ بتا دیں، کیونکہ میرے بھائی کی بھینس ہے تو وہ بہت بیمار ہے نا، ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کرایا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو دوسرا بھائی، اگر انسانوں کو نظر لگتی ہے تو اس کے لیے وہ جو دعا ہے نظر بد کی، وہ پڑھ کے تو کسی چینی کے وار کے تو جلانا ہوتا ہے کہ یا ویسے بھی بندہ پڑھ کے تو اپنے اوپر پھونک مار لیتے ہیں یا کسی اور پہ؟ کون سی دعا پڑھتی ہیں آپ؟ کون سی دعا پڑھتی ہیں اس کے لیے؟ بھائی جو سورت بقرہ کی سورت قلم کی جو آخری 2 آیات ہے نا، وہ والی میں پڑھتی ہوں۔ بس ٹھیک ہے، وہ پڑھنا ہی کافی ہے، پڑھنا ہی کافی ہے، پڑھنا ہی کافی ہے۔ جی جی۔ تو تیسرا بھائی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری ایک حالات تھی، وہ تو فوت ہو چکی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمارے نا پچھلے 20 سال سے تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ تو پچھلے 2 سال سے ہم نے پھر جو ہے نا دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا کہ ان سے صلح کر لو۔ تو بھائی میں نہیں، صرف مجھے ہی پتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتا ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہماری صلح ہو جائے۔ اور مجھے ایک قاری صاحب نے نا دعا بتائی تھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 165، یحبونہم کحب اللہ، یہ بتائی ہے۔ تو بھائی جی میں پڑھ رہی ہوں تو اس کو میں افسانہ دیکھتی ہوں نا، اس لڑکی کو نا کہ ہمارے ساتھ وہ باتیں کرتی ہے، ملاقات کرتی ہے ڈیلی۔ تو بھائی یہ ایسا ہو جائے گا؟ حالانکہ اس سے میں نے بات کی ہے تو وہ کہتی ہے جو پیچھے موڑ کے نہیں ہم دیکھتے نا، تو لیکن بھائی اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بندے کی چال تو نہیں نا کامیاب ہوتی۔ نہیں، کیا مطلب خالہ سے آپ اپنی بات چیت کو درست کرنا چاہتی ہیں؟ بھائی میری خالہ تھی، وہ 20 سال پہلے نا ہمارا ان سے جو ہے نا رشتے کے معاملے میں رشتے نہیں ہوئے تھے، بول چال بند ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پچھلے 20 سال سے ہمارا ایک دوسرے سے بالکل بھی کوئی رابطہ شابطہ نہیں تھا۔ خالہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن اس کے بچے اسٹل ہیں، ان کے بھی وہی رشتے دار ہیں، وہ جو ہمارے رشتے دار ہیں نا، تو آتے جاتے ہیں، ملتے ہیں، ہیلو ہائی ہوتی ہے، لیکن مکمل ہمارے گھر نہیں وہ آتے نا، ٹھیک ہے۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ ہماری پھر سے صلح ہو جائے، کیونکہ میری حالات 2 سال ہو گئے فوت ہو چکی ہیں اور میں ان کو ڈیلی خواب میں دیکھتی ہوں نا، ٹھیک ہے۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ ہماری ان سے صلح ہو جائے نا۔ تو آپ نے، میں عرض کر دیتا ہوں جی ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر بھی ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کر رہے ہیں، ساتھ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کچھ سوالات تھے، آپ نے پوچھا سنت اور نوافل کے حوالے سے۔ سنتیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور اس کے اندر 2 قسمیں، سنت موقدہ اور غیر موقدہ۔ سنت موقدہ آپ پابندی کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے، اور سنت غیر موقدہ کبھی آپ ادا فرماتے، کبھی اس کے اندر ترک بھی فرما دیا کرتے تھے۔ اور نوافل جو فرائض اور واجبات کے علاوہ عمومی طور پہ تمام عبادات کو نوافل کے اندر، یعنی وہ زائد عبادات کے اندر اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک تھوڑا سا یہ آپ فرق کہہ لیجیے، کئی سنت نمازیں بھی ایسی ہیں کہ جن کو نوافل کے طور پہ کہا جاتا ہے، مگر ہر نفل وہ سنت نہیں ہے، یعنی نفل کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا بھی فرمایا ہو اس طرح سے۔ تو یہ فقہ کی مختلف اصطلاحات ہیں، لیکن عمومی طور کے اوپر جیسے ہمارے ہاں پھر نمازیں جو منقول ہیں، جس کو جو فرائض ہیں وہ ان کی اپنی اہمیت ہے،
اور اس کے اندر کوتاہی کرنا یا اس کا انکار کرنا اور فرائض کا انکار کرنا، کوتاہی کرنا چیزیں دیگر ہے، اس کا انکار کرنا وہ اسلام سے خروج کا سبب بنتا ہے، اور دیگر عبادات کا وہ اپنی اپنی ایک اہمیت ہوا کرتی ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ جمعہ کے 2 فرضوں کے بعد جو سنتیں ہیں احناف کے ہاں وہ پڑھی جاتی ہیں، اور آپ بھی اگر احناف کو فالو کرتے ہیں، فقہ حنفی کو، تو آپ کو بھی اسے پڑھنا چاہیے۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھے جاتے ہیں، اس کے مختلف فضائل ہیں، آپ 6 رکعتوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اس کے فضائل بیان کیے گئے، وہ پڑھ لیں، اور اگر 2 آپ شامل کر لیتے ہیں، یعنی 2 سنتیں 2 نفل اور پھر اس کے ساتھ 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے وہ 6 کے اندر شمار ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ آپ الگ سے بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی طریقہ کار ہے، اس کی بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ مزید میں انشاءاللہ کالر شامل کرتے ہیں، پھر باقی سوالات ان کے جوابات کو بھی شامل کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی فرمائیے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر جائیداد کے بارے میں بیٹی اور بیٹا ہو تو ان کو ایکول دے سکتے ہیں کہ ان کو جیسے اسلامک طریقے سے کہ لڑکی کو تھوڑا بیٹے کو زیادہ، تو بس مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم ایکول دے سکتے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ میں ٹیلی فون رکھوں گی تو پھر آپ مجھے بتائیے گا۔ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، آپ شامل ہوئی ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام امام صاحب، مجھے عدت کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میرے ابا جان ابھی ریسنٹلی فوت ہوئے ہیں، 5 دن ہوئے ہیں۔ اللہ کریم انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو صبر عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آمین، بہت شکریہ۔ ان کی عمر 92 تھی اور میری امی کی عمر جو ہے وہ 87 ہے، تو کیا میری امی کو عدت کی مدت پوری کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر کرنی چاہیے ہے تو کیا وہ اپنے بیٹوں کے گھروں میں کر سکتی ہیں، جا سکتی ہیں، وہاں رہ سکیں، یا اسی گھر میں رہنا پڑے گا جہاں پر مطلب رہتے تھے امی اور ابا جی؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، آپ شامل ہوئے، میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ آپ لائیو میں بات کیجیے۔ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں پتہ ہے، میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی کہ مجھے بہت ہفکی ہوتی ہے، اتنی ہفکی ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کچھ ہو جائے گا، یا کچھ مجھے کوئی چیز پکڑ لے گی، یا میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا، اور مجھے اتنی ہفکی ہوتی ہے کہ سارا دن صبح شروع ہوتی ہے اور شام تک جاتی ہے، اور میں اویٹ بھی کرتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، لیکن یہ نہیں جا رہی۔ میں بہت پریشان ہوں اس مسئلے میں۔ For how long؟ یہ کب سے یہ سچویشن ہے؟ یہ نا شروع ہوئی ہے 2-3 مہینے پہلے، 2-3 مہینے ہو گئے ہیں، اور مجھے میری امی دم کر کے پانی بھی دیتی ہے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ نہیں، اس کا ریزن کیا بنا میرے کو؟ ریزن یہ ہے کہ ڈاکٹر نے دوائیاں لگائی تھی تو وہ موڈ لو ہو گیا ہے بہت زیادہ۔ مجھے بائی پولر ہے۔ اچھا، مجھے بائی پولر ہے، یا پھر میرا موڈ بہت ہائی ہو جاتا ہے یا بہت نیچے آ جاتا ہے، درمیان میں نہیں ہوتا۔ ابھی درمیان میں نہیں آ رہا، اور بہت ہفکی ہو گئی ہے، بہت جیسے پریشان ہو گئی ہوں، جیسے زندگی کیسے گزاروں گی، کل کیا ہوگا، کیا میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ ابھی ہر وقت پریشان رہتی ہوں، روتی رہتی ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی کرے میری بہن، اور آپ یوں سوچا کریں نا کہ اللہ کرے گا کہ میرا ہر دن اچھا گزرے گا۔ ٹرائی ٹو تھنک دی ادر وے۔ وظیفہ بتا سکتے ہیں یا کیا کروں؟ کوئی آپ ویسے کوشش یہ کیا کریں کہ اٹھتے بیٹھتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا بھی اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے ہر طرح کی اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے گا میرے بہن۔ آپ پازیٹیو انشاءاللہ سوچنے کی کوشش بھی کریں۔ آئی نو کہ اس کے اندر مینی ریزنز بھی ہوتے ہیں، اٹس ایزی ٹو سے، بٹ اس کو دیکھیں، ہمارا جو مائنڈ ہے نا بیسیکلی یہ نیگیٹو سوچتا ہے،
اس کو ٹرین کرنا فور پازیٹیو تھنکنگ، اس کے لیے ایفرٹ کرنے پڑتی ہے. سو آپ انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا عمل بھی جاری رکھیں، اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں. جی آپ میرے لیے دعا کر سکتے ہیں، کوئی دم ڈال سکتے ہیں یا کوئی ایسا مجھے دعا میں، میرا نام ہما ہے، یاد رکھنا. میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. آپ کی والدہ کا دم وہ سب سے قیمتی ہے، ساتھ آپ خود پڑھتے رہیں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ہم سبھی دعا گو ہیں اللہ رب العزت آپ کو جلد سے جلد شفا بھی عطا فرمائے اور آپ کے لیے ہر طرح کی بہتری کا معاملہ کرے. ٹھیک ہے میرے بھائی، اوکے جی شکریہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، آسان جزا. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب. میرا بھی ایک کوشچن ہے آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھتے ہیں نا، تو یہ میں مغرب کے بعد پڑھتی ہوں، اور سے کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد. تو مجھے یہ آپ بتائیے کہ یہ صحیح ہے، یہ میں مغرب کے بعد پڑھ لیتی ہوں کیونکہ پھر زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے عشاء کے بعد، کبھی بھول جائیں کبھی کچھ. ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد بھی پڑھ لیتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اچھا تھینک یو، شکریہ. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر کو شامل کرنے سے پہلے کچھ مزید سوالات ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آپ کی کالز کو ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے. مسز ملک، آپ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح شامل ہوئی ہیں. اللہ رب العزت آپ کا سایہ اپنے بچوں کے بچوں پہ قائم و دائم رکھے. آپ نظر کمزور ہونے کی وجہ سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، تو آپ کیا کریں؟ دیکھیں وہ عبادتیں جو انسان کر رہا ہوتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا، اس کا جی چاہ رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو اسی طرح اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے جس طرح وہ صحت کے اندر کرتا رہے. مثال کے طور پہ ایک شخص وہ بڑی پابندی کے ساتھ نماز جمعہ ادا کیا کرتا تھا، ابھی ایسی سچویشن بنی، مساجد بند ہوئی، وہ اجازت نہیں مل رہی، کچھ صحت کے معاملات بھی ایسے، تو اللہ رب العزت اس کو اسی طرح سے جمعہ کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کے اندر کمی نہیں کرے گا. اسی طرح سے دیگر عبادات کا بھی معاملہ ہے، اسی طرح سے قرآن حکیم کی تلاوت کا معاملہ ہے. آپ کی تلاوت کرتے رہی ہیں، آپ کا معمول رہا ہے، ابھی نظر کی کمزوری ہے، آپ نہیں کر پا رہی، تو اللہ رب العزت آپ کو آپ کے معمول کے مطابق انشاءاللہ اجر اور ثواب عطا فرماتا رہے گا. ہاں بہرحال اس دوران وہ صورتیں جو آپ کو زبانی یاد ہیں، آپ انشاءاللہ ان کی تلاوت کرتی رہا کریں، ان کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتی رہا کریں، اللہ رب العزت آپ کو اس کی برکتیں عطا کرے گا. جہاں تک وظائف کی بات ہے، آپ ماشاءاللہ کر رہی ہیں، آپ پہلے بھی پڑھتی ہیں بہت ساتھ ساتھ، اگر مجھے یقین آپ کر رہے ہوں گے، مگر اگر اس کے اندر ابھی توجہ نہیں ہے، کوئی درود پاک شامل نہیں ہے، تو درود شریف کو بھی شامل کر لیں، انشاءاللہ اس کی اپنی برکتیں ہیں، اپنے فیض و برکات ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت آپ کو یقیناً عطا فرمائے گا. عصر کی نماز کو اس قدر تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بالکل ہی وہ وقت آ جائے، لیکن اگر آخری 20 منٹ کے اندر آپ پڑھ لیں تو فرض آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو عادت بنانا وہ مناسب نہیں ہے، اس کے اندر کراہت ہوتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر بلا وجہ اس قدر نماز کی تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، نماز بہرحال اس کا جو فرض ہے وہ ادا ہو ہی جائے گا. باقی آج کل عشاء کی نماز اگر آپ کبھی بھی 12 بجے آپ پڑھ لیتی ہیں، نماز عشاء کی ہو جاتی ہے، اس میں فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک، اس کا دخول کے وقت سے پہلے تک آپ جب بھی پڑھتی ہیں آپ کی عشاء کی نماز ہو جاتی ہے. اگرچہ اس کے افضل اوقات وہ مختلف اس کے اوقات ہیں جن کی اس کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن بہرحال جہاں تک نماز کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو وہ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہوگی. لمبی آیتیں لمبی صورتیں آپ کو یاد ہیں، تو جب آپ وہ پڑھتی ہیں تو تلاوت کس طرح سے کرنی چاہیے؟ تلاوت آپ اسی طرح سے کریں گی جیسے جو پہلی آپ کی رکعت ہوگی اس کے اندر آپ لمبی آیتوں کی تلاوت کریں گے، اور بعد والی رکعت کے اندر جو مختصر ہے، ذرا کم ہے، ان کی آپ تلاوت کریں گے یا برابر کر لیں گے. اور پہلی رکعت کے اندر آپ جو پہلی صورتیں ہیں ان کو پڑھیں گی، اور بعد والی رکعت کے اندر بعد والی صورتیں ان کو پڑھیں گی. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ 30واں پارہ ہی ہے تو آپ کو اگر 2 صورتیں بھی یاد ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو آپ پہلے قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے. اور اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ آپ نے وہی صورت پڑھ لی ہے، قل اعوذ برب الناس ہی پڑھ لی، تو اگلی میں بھی آپ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں. اور بہت سارے لوگوں کو صورتیں اور بھی یاد ہوتی ہیں، مگر وہ ایک معمول بنا ہوتا ہے کہ ہم تو ہر وقت سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد ہی پڑھتے ہیں. تو اس کے بجائے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی دوسری بھی صورتیں یاد ہیں تو ان کو بھی آپ اپنی نماز کے اندر شامل رکھا کریں. جیسے پہلے رکعت کے اندر کوئی اور پڑھ لی، پھر دوسری میں کوئی اور پڑھ لی، تو یہ ذرا زیادہ بہتر اور مناسب ہو جاتا ہے.
آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جی، کسی ایک بھائی نے دوسرے بھائی پہ الزامات لگائے اور اس کے بعد والدین کو بھی بدگمان کیا اور سارے معاملات کے اندر خرابی کی، تو انتہائی غیر مناسب عمل ہے. جو بھی شخص اس طرح کی حرکت کرے وہ غیر انسانی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اسلامی تو ہے ہی یقیناً. آپ مختلف گناہوں کا مجموعہ ہے، اور گناہ بھی گناہ کبیرہ ہیں. یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں. بہتان تراشی کر دینا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی کی عزت کو اچھالنا اور اس طرح کے الزامات لگانا انتہائی غیر مناسب ہے. اور پھر والدین کو اپنی اولاد سے بدگمان کر دینا ہے. 4 دن کی زندگی ہے، اس کی لالچ کے اندر آ کر اس قدر غیر مناسب رویہ اختیار کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے. تو اللہ رب العزت اس کے بھی ہدایت عطا کرے، لیکن بہرحال ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، کیونکہ اس کا اکثر و بیشتر انجام اچھا نہیں ہوتا دنیا و آخرت کے اندر. اب والدین ہیں وہ اپنی کچھ ہوتے ہیں نا، کچھ بھائیوں کے اندر، بچوں کے اندر کچھ چرب زبان ہوتے ہیں، وہ اپنے اسی چرب زبانی کے اندر بسا اوقات والدین کو قائل بھی کر لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت وہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، اس سے تو کچھ بھی چھپا نہیں ہے. وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے اور علیم بذات الصدور بھی ہے. واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور. تو اس کے سامنے سب کچھ موجود ہے. تو انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس لالچ کے اندر آ کر ایسے اعمال نہ کرے کہ جس کے اندر اس کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بن رہا ہو. اس کے علاوہ آپ نے یہ پوچھا کہ جی اچھے کپڑے وغیرہ پہننا، اس کے اوپر تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. دیکھیں دوسری چیز آپ نے ذکر کی کہ میں اپنی پسند کی چیز کو اس طرح سے نہیں کھاتی بناتی، بچوں کی بس پسند ہے وہی کر لیتی ہوں تاکہ، دیکھیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دین کے اندر آپ اچھا لباس پہنتے ہیں، آپ اچھی گاڑی رکھتے ہیں، آپ اچھے گھر میں رہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا انتظام کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعت، کوئی قباحت نہیں ہے. صرف معاملہ وہی ہے کہ جائز طریقے کے ساتھ حاصل کیا ہوا مال ہو. اس کے ساتھ آپ کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس کے اندر دونوں چیزیں، ہمارے سامنے صحابہ کرام کی مثالیں بھی موجود ہیں. اس کے اندر ہمیں دونوں طرح کے صحابہ کرام ملتے ہیں. وہ بھی کہ جن کے پاس ہر طرح کی نعمتیں مالی طور پہ میسر تھیں، اور وہ بڑی ایک جس کو آپ کہہ لیں ٹھاٹ باٹ کی جو زندگی ہے، یعنی اپنے لباس کے حوالے سے، اپنے دیگر معاملات کے حوالے سے وہ بھی رہتے، اور ساتھ اللہ کی راہ کے اندر جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی وہ بھی کیا کرتے تھے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یعنی اچھا مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی وہ فقیر ہو جائے، بالکل ہی محتاج ہو جائے، یا اپنے اوپر کچھ خرچ بھی نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ اگر کوئی شخص وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، تو کیا یہ بھی وہ عجب کے اندر یا دکھاوے کے اندر یا اس چیز کے اندر غرور و تکبر میں آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور عجیب سی حالت کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا اثر تم پہ ظاہر ہونا چاہیے. تو اگر اللہ رب العزت نے کوئی نعمت انسان کو دے رکھی ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اس کے حوالے سے اس طرح سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی کہیں اس پہ بھی تو کوئی پکڑ نہیں ہو جائے گی. باقی اللہ سے آپ انشاءاللہ اس کے کرم اور اس کے رحم کی امید رکھیں. فضول خرچی سے بچنا چاہیے، اسراف سے بچنا چاہیے انسان کو، لیکن اچھے پہننے سے، اچھے کھانے کھلانے سے کوئی اس میں حرج نہیں ہو جاتا. آپ اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں، خود بھی اپنے پسند کی چیزیں کھائیں، اور اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی اچھے اچھے کھانے کھلائیں. اگر آپ یہاں قریب ہوتے تو آپ یہاں پر بھی ماشاءاللہ اچھے کھانے بنا کے بھیج سکتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا وہ جو نظر کے حوالے سے. دیکھیں ہمارے یہاں مختلف ٹوٹکے موجود ہیں، لیکن آپ جو قرآنی وظیفہ کر رہی ہیں اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ وہی آپ کے لیے کافی ہے. اس کے علاوہ کچھ الگ سے اس طرح کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے. اسی کو آپ جاری رکھیں، اللہ رب العزت اسی کے اندر آپ کے لیے بہتری انشاءاللہ فرمائے گا. دوسرا ایک چیز آپ نے یہ بھی ذکر کیا، اور دوسرا میں تھوڑا سا اس حوالے سے، جیسے یہ نظر کے معاملات ہو جائیں یا پھر اسی طرح سے کچھ جادو کے حوالے سے یا ٹونا کے حوالے سے، اور یہ مختلف جو ہمارے ہاں چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں دونوں چیزوں کے اندر ہمیں جو افراط و تفریط ہے اس سے بچنا چاہیے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایسی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، بالکل اس چیز کا کچھ وہ اہمیت نہیں ہوتی. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں
کہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر بھی انہیں اسی چیز کی جھلک نظر آتی ہے، تو اس کے بجائے آپ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے جو حفاظت ہیں ان کی تدابیر کو اختیار کریں اور اللہ رب العزت سے خیر کی توقع رکھیں، انشاءاللہ اس کی طرف سے خیر ہی کا معاملہ ہوگا۔ جائیداد بچوں کے اندر تقسیم کے حوالے سے دیکھیں، آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو کچھ بھی گفٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کا ایک حق ہے، اختیار ہے۔ آپ اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو بھی، جو بھی ہوتا ہے بسا اوقات بچوں میں سے کسی کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ بچوں میں سے یہ ذرا پیچھے رہ گیا، اس کو میں کچھ دے دینا چاہتا ہوں، دے دینا چاہتی ہوں، تو آپ وہ کر سکتے ہیں، یقیناً اس کے اندر کوئی ممانعت، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جہاں تک جائیداد کی تقسیم کی بات ہوتی ہے، وراثت کی تقسیم کی بات ہوتی ہے، تو وہ والدین کے اس انتقال کے بعد وہ اس وقت جو وراثت کی تقسیم ہے وہ یقیناً ویسے ہی ہوتی ہے جو شرعی جو حقوق ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما رکھے ہیں اس کے مطابق ہوتی ہے۔ تو ہاں، اپنی زندگی کے اندر آپ کچھ بھی تحفہ تحائف دینا چاہیں تو وہ بھی اس کی کوئی ممانعت اس طرح سے نہیں ہے۔ کچھ علماء کی بہرحال اس حوالے سے، جو اکثر یہ سوال ہوتا ہے نا، کچھ علماء کی بہرحال یہ اس حوالے سے یہ رائے موجود ہے، کیونکہ دیکھیں جائیداد جو ہے وہ ایک طرح سے وہ بچوں کا جو وراثت ہے وہ بچوں کا حق ہے، اور وہ حق ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ رب العزت نے اسے طے فرما رکھا ہے، تو انسان اس کو بہتر ہے کہ اسی کے امور کے اندر پھر وہ اس طرح سے مداخلت اپنی ذات کی، اپنی منشا کی وہ نہ کرے۔ لیکن کچھ علماء نے بہرحال یہ لکھا ہے، یہ ذکر کیا ہے، ان کی یہ رائے موجود ہے کہ اگر آپ کے بچوں، آپ اپنی زندگی کے اندر بچوں کو بٹھا کر ان کی خوشی کے مطابق، بجائے اس کے کہ اس پہ کسی طرح کا بوجھ ڈالیں، اور بسا اوقات ہوتے ہیں ہمارے یہاں پھر بوجھ تو پھر مختلف طرح کے پڑ جاتے ہیں، اس لیے انسان اس طرح کے بہت زیادہ وہ تکلفات میں نہ بھی پڑے تو بہتر ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے بہرحال یہ اس چیز کا، کچھ علماء کے ہاں یہ چیز ہے کہ اگر وہ بچوں کے بھی اس کے اندر رائے شامل ہو جاتی ہے، بخوشی وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو ان کی خوشی کے مطابق اگر اس کو اس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے تو اس کی کسی نہ کسی حد تک صورت موجود ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال زیادہ بہتر، زیادہ احوط یا زیادہ احتیاط کا وہی معاملہ ہے، آپ اپنی زندگی کے اندر جو بھی دینا چاہیں اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو، بچی کو، آپ وہ دے سکتے ہیں، اور انتقال کے بعد جو جائیداد کی وراثت ہے اس کی تقسیم ہے وہ شرعی حقوق کے مطابق ہی ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے قائم کر رکھے ہیں، اور وہی ہم اس کے اندر بہت ساری وہ حکمتیں ہیں جو انسان سمجھ نہیں پاتا، اور وہی زیادہ اس کے فوائد و برکات ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں شامل کر لیتے ہیں، پھر اس میں مزید بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم کالر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، جی بالکل آپ آ رہی ہیں، بات کیجیے۔ جی امام صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، میری 20 سال عمر ہے، تو مجھے دلی شوق ہے قرآن حفظ کرنے کا، تو اگر آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں سے میں شروع کروں، کس طرح، اور آگے جانے کے لیے میرے لیے کیا آسانیاں ہوں گی اور کس طرح مجھے کرنا چاہیے۔ اچھا، تو آپ یہیں پہ بورن براٹ اپ ہوئے ہیں یا پاکستان سے ہیں؟ نہیں، میں پاکستان سے۔ اچھا، پاکستان سے ہیں، تو آپ نے پہلے کچھ یاد کیا ہوا ہے؟ نہیں۔ اچھا، 20 سال کے، تو آپ کی تو بڑی پرفیکٹ عمر ہے جی، اس میں تو بڑے آسانی کے ساتھ 20 سال آپ نے بتایا نا؟ جی میری 20 سال کی عمر ہے، تو میں بھی یونیورسٹی کا پائلٹ کا ہوں، کورس کر رہا ہوں، ختم کر چکا ہوں، تو یہ میری بہت شروع سے شوق تھا دل کا قرآن حفظ کرنے کا، تو اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی مجھے گائیڈ کر دیں کس طرح میں شروع کروں۔ دیکھیں، یہ پہلی چیز ہے اللہ رب العزت کا کرم اور فضل ہے میرے بھائی، کہ آپ کو وہ شوق جو اللہ رب العزت نے بچپن میں دل میں ڈالا، اب یہاں پر آپ موجود ہیں، اور یہاں پہ آپ کی عمر کے اندر آ کے، اور جس میں ساتھ والدین بھی نہیں ہوتے، کچھ دیگر بھی کچھ اس طرح سے پریشر نہیں ہوتا، اس کے باوجود آپ کی ایک دلی خواہش ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے دل کے اندر ڈالا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی بھی فرمائے گا، اس کا راستہ بھی کھلے گا۔ اس کے مختلف طریقہ کار ہیں، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو لوکل مسجد ہے آپ وہاں پر جاتے ہیں، اور وہاں کے جو خطیب ہیں ان کے ساتھ آپ بات کریں، اور انہیں کہیں کہ جی میں اس طرح سے اگر آپ مجھے کچھ وقت دے سکیں، تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہے کہ آپ آن لائن کسی بھی ٹیچر کے ساتھ انشاءاللہ اپنا پاکستان میں کہیں پر بھی ان کے ساتھ آپ رابطہ کر کے ان کے ساتھ شروع کر دیں۔ تیسرا ایک اور طریقہ، لیکن بہرحال اس میں بھی آپ کو ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی چاہیے ہوگا۔ میں نے بھی 12 تقریباً اسی طرح سے حفظ کیا تھا،
کسی ٹیچر سے اس طرح سے میں نے دیگر کتابیں وغیرہ تو پڑھی ہیں فقہ کی اور دیگر جو عربک ہیں، پورا جو ہمارے یہاں درس نظامی کا کورس ہوتا ہے، لیکن حفظ میں نے ہمارے ایک ساتھی تھے ان کے ساتھ ہی کیا تھا، ان کو میں سنا دیتا تھا، دوست ہیں ہمارے، اور خود جو ہے اس کو یاد کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے، جب آپ کے دل میں شوق ہوتا ہے تو آپ کس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ نا اگر بیسک تجوید وغیرہ آپ کی ٹھیک ہے، پھر اگر نہیں ہے تو پھر تو آپ کو بہرحال کسی نہ کسی ٹیچر کے ذریعے اس کو آگے بڑھانا ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ سننا شروع کریں، جیسے نا بہت سارے مختلف قراء ہیں، آپ جو ہے وہ صدیق المنشاوی صاحب کو سنیں، آپ راشد الفاسی ہوں، طہ جنید ہیں، مختلف بہت سارے قراء، ان میں سے جس کو بھی آپ پسند کریں 30ویں پارے سے آپ اسے سننا شروع کریں انشاءاللہ، تو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آپ انشاءاللہ اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ کی بہترین عمر ہے اور شوق بھی ہے، آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں اور اس کے مطابق آگے چلتے رہیں، اللہ رب العزت آپ کو کامیابی دے گا۔ ٹھیک ہے میرے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ، انہیں شامل کر لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے؟ اللہ کی رحمت کرم، الحمدللہ۔ اچھا، میرا سوال ہے کہ میرا بھائی تھا تو اس کی بیوی، پھر اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ اچھا، وہ پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی، ان کے پاس زیور تھا بیوی کا۔ اچھا، پھر میرے بھائی نے دوسری شادی کی ہے، اللہ نے اس نے ایک اور بیٹا دیا تھا۔ اچھا، 2 بیٹے پہلی کا تھی تو وہ زیور تھا، تو پھر میرا بعد میرا بھائی بھی فوت ہو گیا۔ اچھا، ہاں، بھائی بھی فوت ہو گیا، پھر اس کی بیوی تھی وہ دوسری والی، تو وہ زیور کس کا بنتا ہے؟ جو بھائی کا، جو دونوں بیٹوں کا بنتا ہے یا کس کی ہے؟ اس کا مجھے جواب دیجیے۔ اچھا، وہ جو زیور ہے وہ اصل میں وہ پہلی بیوی کا تھا؟ پہلی بیوی کا تھا۔ اور پہلی بیوی کی کوئی اولاد ہے؟ وہاں ایک بیٹا نہ بتایا، ایک بیٹا ہے۔ اچھا، پہلی بیوی سے ایک بیٹا، ٹھیک ہے، ایک بیٹا ہے، دوسری کی اس سے بھی بیٹا ہے، پھر بعد میں بھائی بھی فوت ہو گیا ہے اور وہ دوسری بیوی بھی فوت ہو گئی، سمجھے؟ پھر دونوں بھائی ابھی وہ چھوٹے میرے بھتیجے جو 2 رہ گئے بس۔ صحیح ہے سر، ٹھیک ہے، چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے بھائی کو بھی اور ان کے اہلیہ کو بھی غریق رحمت فرمائے، انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ بالکل ہم ابھی اس میں پروگرام کے اختتام پہ، آپ نے یہ پوچھا تھا جی والدہ صاحبہ کو عدت کرنا ہے یا نہیں کرنی، عدت وہ کریں گی لیکن بہت زیادہ ان پہ پابندیاں نہ لگائیں، جو ہمارے یہاں بسا اوقات نا بہت ہی زیادہ لوگ اس طرح سے کر دیتے ہیں، خاص طور پہ عمر کے اس حصے کے اندر کہ جی وہ بس ایک ہی کمرے کے اندر ان کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ادھر سے ان کی عمر کا تقاضا بھی ہے اور وہاں پہ ان کے لیے وہ تکلیف کا بھی معاملہ بن جائے، تو اس کے بجائے انہیں عدت پوری کرنا چاہیے، اور اس عدت کے لیے جو زہر ہے اس کے اندر مختلف طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ابھی بالکل میں اختتام پہ ہوں، عدت کر لیں پوری، مگر بہت زیادہ ان پہ اس طرح سے پابندیاں عائد نہ کریں کہ وہ بالکل ہی ڈپریشن کے شکار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت انہیں بھی آسانیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اس پہ مزید بات کریں گے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔